بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دین کی شان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور برابر میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، جس سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین خصلتیں ایسی ہیں جس میں پیدا ہو جائے اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپسی لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ ابو ادریس عیض اللہ بن عبداللہ نے خبر دی، عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب کہ گرد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اور نہ عمدن کسی پر کوئی نہ حق بہتان باندھو گے اور کسی بھی اچھی بات پر اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو کوئی بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کی تحت سزا دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے بدلہ ہو جائے گی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے دے۔ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں، آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔
پھر فرمایا بے شک میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ اسے جانتا ہوں، پس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے مطابق چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔